بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے۔ جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اولاد عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، صحت اور تندرستی کا مالک صرف اللہ ہے۔ وہ جسے چاہے عزتوں سے مالا مال کر دے، جسے چاہے ذلتوں سے ہم کنار کر دے۔ وہ چاہے کسی کو تخت سے اٹھا کے تختہ دار پہ لٹکا دے، اور چاہے کسی کو تختہ دار سے اتار کے تخت پہ بٹھا دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اس کے اقتدار میں، اس کے اختیار میں، اس کے انتظام میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگن لا تعداد لا محدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، بالا، کامل، مکمل، اکمل، حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ رب ذوالجلال نے
ساری مخلوقات میں سے انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، اور اس کے لیے مالک کائنات نے ایک نہیں، دو نہیں، 4 قسمیں کھا کے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور پہاڑ کی قسم، مکہ امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے ساری اپنی مخلوقات میں سے انسان کو سب سے افضل بنایا ہے۔ پھر انسانیت میں 1,24,000 انبیاء، ان کا مقام اور مرتبہ دوسرے لوگوں سے اللہ نے افضل اور ممتاز بنایا۔ پھر 1,24,000 انبیاء میں سے عبداللہ کے جگر، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو سب سے افضل اور سب سے برتر بنایا۔ اور پھر آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک اللہ نے آپ کو یہ ایک منفرد اعزاز عطا کیا جو کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیا، جو اس کائنات کے اندر کسی بھی مذہبی اور غیر مذہبی شخصیت کو یہ اعزاز اور مقام نہیں ملا جو مکہ کے در یتیم کو ملا، کہ اللہ نے آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر دیا، آپ کی راتیں محفوظ کر دیں، آپ کے دن محفوظ کر دیے، آپ کا ہر قول، ہر فعل، آپ کی ہر حدیث، ہر سنت اللہ نے محفوظ کرنے کے لیے وہ اقدامات کیے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی، رسول، پیغمبر اس کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے ان اقدامات کا جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب آمینہ کے لال کے لیے کیے، کسی دوسرے کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے ان اقدامات کا لاکھواں کروڑواں حصہ بھی وہ اقدامات نہیں کیے۔ صرف یہی نہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا سارا حسب محفوظ، آپ کا سارا نسب محفوظ، قبیلہ، برادری، خاندان
آج یہاں کسی سے پوچھو دادی کا نام کیا ہے، لوگ دادی کا نام بتا دیں گے۔ ویسے اگر ان بچوں کو پوچھا جائے تو کم ہوں گے جن کو اپنی دادی کے نام کا بھی پتا ہوگا۔ پر دادی، پھر دادی کی دادی کسی کو نہیں پتا۔ آج دادی کا نام، دادی کی دادی کا نام، وہاں تک جا کے سلسلہ رک جائے گا، پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن میرے آقا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دادیاں، نانیاں، وہ جد امجد کا سلسلہ 25 30 تک کا نام آج بھی تاریخ کے اندر محفوظ ہے۔ 25 30 پشتوں تک، نسلوں تک حضور کی دادیوں کا نام، نانیوں کا نام محفوظ ہے۔ ساری زندگی کے لیے اللہ نے وہ اقدامات کیے اس کے تحفظ کے لیے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد دنیا کے اندر موجود ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمانوں سے زیادہ ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے آج پوری دنیا کے اندر تمام مذاہب میں سب سے زیادہ، یعنی سب سے زیادہ ماننے والے اور فالورز اس دنیا کے اندر اگر موجود ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی تعداد ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی، ابراہیم علیہ السلام کے فالورز، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا رشتہ رکھنے والے، آج ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں؟ ان کی زندگی کا کتنا حصہ دنیا کے سامنے آج وہی محفوظ ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، جس کو اللہ کے قرآن نے تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دیکھ لیجئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کتنا حصہ محفوظ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کتنے شب و روز محفوظ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی کتنی تعلیمات محفوظ ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تورات وہ کتنی محفوظ رہی، وہ کتنی محفوظ ہوئی۔ وہ تورات محفوظ ہونا تو دور کی بات ہے، آج تورات جس زبان میں اتری تھی وہ زبان بھی دنیا کے اندر موجود نہیں، اس زبان کا وجود نہیں، اس زبان کو بولنے والا بھی کوئی نہیں، اس زبان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، جس زبان کے اندر انجیل نازل ہوئی، عبرانی زبان کے اندر، آج عبرانی کی تعلیم دنیا کے کسی کالج کے اندر نہیں دی جاتی، دنیا کی کسی یونیورسٹی کے اندر عبرانی کے متعلقہ چیئر موجود نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہے، شعبہ موجود نہیں ہے، عبرانی زبان کے اندر پی ایچ ڈی نہیں کروائی جا رہی، عبرانی زبان کے اندر ایم فل نہیں کروایا جا رہا، عبرانی زبان کے اندر مقالے نہیں لکھوائے جا رہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زبان میں پیدا ہوئے وہ عربی زبان ہے، اور اس عربی زبان کا وجود آقا کی ولادت سے 300 سال قبل عرب کے اندر اس زبان کا ظہور ہوتا ہے۔ آقا کی پیدائش سے 300 سال پہلے سے لے کر آج تک، آج اس کو کتنا عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، کئی صدیاں گزر گئیں، کئی دہائیاں گزر گئیں، 1400 سال اللہ کے رسول کو اس دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے، 300 سال پہلے یہ زبان معرض وجود میں آتی ہے، 1700 سال ہو گئے، 1700 سال پہلے جو عربی زبان بولی جاتی تھی وہی عربی زبان
آج بولی جاتی ہے۔ 1700 سال پہلے عربی زبان کا جو متن تھا، جو لفظ تھا، جو مفہوم تھا، جو معنی تھا، وہی معنی اور مفہوم آج اس موڑ کنڈا کی مسجد کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ کو اٹھاؤ، ہر 300 سال کے بعد لینگویج بدل جاتی ہے۔ یہ جو ہم اردو بول رہے ہیں، یہ 100 سال بعد یہ اردو نہیں ہوگی، 300 سال بعد نہیں ہوگی۔ شیکسپیئر کی انگلش آج کی موجودہ انگریزی سے 70% مختلف ہے۔ بڑا مان کرتے ہیں انگریزی پر، بڑی دنیا کوشش کرتی ہے انگریز بننے کی، انگریزی سیکھنے کی، انگریزی انسٹیٹیوٹ، انگریزی سکول۔ انگریز کا سب سے بڑا اسکالر، انگریزی زبان کا بانی، شیکسپیئر کے دور کے اندر جو انگلش بولی جاتی تھی، آج کی انگلش اس سے 70% مختلف ہے۔ شیکسپیئر کے دور میں یہ جو نائس NICE ہم ایک لفظ بولتے ہیں، یہ ایک گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، گالی کے طور پر۔ آج اس کا معنی عمدہ ہے، اس نائس کا معنی اچھا ہے۔ ہر 300 سال کے بعد، 200 سال سے لے کر 300 سال کے بعد زبان بدل جاتی ہے، لینگویج تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے جو زبان اپنے محبوب کو عطا کی، وہ زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زبان میں گفتگو کی، آپ کی حدیث اسی طرح ہے، آپ کی سنت بھی اسی طرح ہے، آپ کا قول بھی اسی طرح ہے۔ نہ 1000 سال پہلے اس کا معنی بدلا، نہ 1000 سال پہلے اس کا مفہوم بدلا۔ جو اللہ کے رسول کی زبان سے عربی کے الفاظ نکلے، آج وہ عربی محفوظ ہے، لینگویج محفوظ ہے، وہ زبان محفوظ ہے، وہ لغت محفوظ ہے۔ صرف زبان محفوظ نہیں، اس کا معنی بھی محفوظ ہے، اس کا مفہوم بھی محفوظ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی محفوظ ہو، رب نے اپنے محبوب کی زبان کو بھی محفوظ کر دیا۔ اور یہ عربی زبان آج محفوظ نہیں، یہ عربی زبان تو وہ زبان ہے جو قبر میں بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ عربی زبان حشر میں تبدیل نہیں ہوگی، اور یہ عربی زبان قیامت تک رہے گی۔ قیامت کے دن بھی یہی زبان ہوگی، بلکہ جنت میں بھی یہی زبان انشاءاللہ ہم بولیں گے۔ ساری زبانیں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری، جو تورات اتری، وہ کتاب محفوظ ہونا تو دور کی بات ہے۔ آج وہ جس زبان میں کتاب اتری تھی، وہ زبان ہی محفوظ نہیں۔ کیسے کہا جا سکتا ہے یہ انجیل صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا متن کیا ہے؟ میں ایک پروگرام میں گیا بین المذاہب کے، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، اس کے بعد کہنے لگے جی انجیل کی تلاوت ہوگی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ چلو آج انجیل سنتے ہیں۔ ایک پادری صاحب اٹھے، انہوں نے وہ کتاب کھولی اور انگلش میں پڑھنا شروع کر دی، انگلش میں۔ تو جب انہوں نے اپنی تلاوت کو ختم کیا، میرے پاس آ کے بیٹھے، میں نے کہا انگلش زبان میں تو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری نہیں، تو تلاوت کس بات کی کر کے آئے ہو؟ وہ لاجواب ہے، اس کے پاس جواب کوئی نہیں، اس کے پاس زبان کوئی نہیں۔ لیکن میرے نبی کی زبان کا معجزہ دیکھیے۔ آج دنیا کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر، کیمبرج یونیورسٹی کے اندر، میونخ یونیورسٹی کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، جاپان کے اندر عربی کے شعبے موجود ہیں، عربی کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، عربی پڑھانے والے غیر مسلم ہیں، عربی پڑھنے والے غیر مسلم ہیں۔ عربی زبان کے اندر ان انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے اندر PhD کروائی جا رہی ہے۔ کیمبرج کے اندر، میونخ کے اندر، آکسفورڈ کے اندر یہ پڑھنے والا
طالب علم غیر مسلم ہے، پڑھانے والا بھی غیر مسلم ہے، عربی زبان کو پڑھ رہا ہے، عربی زبان کو سمجھ رہا ہے، عربی زبان پہ غور کر رہا ہے، رب چیلنج کرتا ہے اور میرے نبی کی مخالفت کرنے والوں، اسلام کی دشمنی کرنے والوں، اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والوں، زبان میرے نبی کی ہے، ادارہ تمہارا ہے، ملک تمہارا ہے، شعبہ تمہارا ہے، حکومت تمہاری ہے، نصاب تمہارا ہے، میرے نبی پر آنے والی اس زبان کو تبدیل کر کے دکھاؤ۔ قرآن تبدیل ہونا تو دور کی بات ہے، جس زبان میں قرآن اترا وہ زبان تبدیل نہیں ہو سکتی، آج تک ہو ہی نہیں سکی۔ کتنے مستشرق ہیں جو لگے رہے لیکن زبان تک کو تبدیل نہیں کر سکے، اور عربی زبان کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں بدل سکا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اناجیل اربع اس کو کہا جاتا ہے، 4 انجیلیں، انجیل مرکز، انجیل لوکا، انجیل یوحنا، 4 اناجیل جو لکھی گئی۔ اب ان 4 انجیلوں کو ملائیے، اکٹھا کیجئے، انجیل مرکز انجیل یوحنا سے نہیں ملتی، انجیل یوحنا انجیل لوکا سے نہیں ملتی، انجیل لوکا انجیل متی سے نہیں ملتی، 4 اناجیل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور پھر اگلی بات سن لیجئے، جو پاکستان کے اندر انجیل چھپی ہے وہ ہندوستان کی انجیل سے مختلف ہے، ہندوستان کے اندر جو انجیل ہے وہ برطانیہ کی انجیل سے مختلف ہے، جو برطانیہ میں انجیل ہے وہ امریکہ کی انجیل سے مختلف ہے، انگریزی زبان کے اندر انجیل اور ہے، اردو زبان کے اندر انجیل اور ہے، فارسی زبان کے اندر انجیل اور ہے، عربی زبان کے اندر انجیل اور ہے، فرینچ زبان کے اندر انجیل اور ہے، اسپینش زبان کے اندر انجیل اور ہے۔ کسی ایک ملک کی انجیل دوسرے ملک سے نہیں ملتی، کسی ایک زبان کی انجیل دوسرے ملک کی زبان کی انجیل سے نہیں ملتی، لیکن رب نے میرے محبوب کو جو کتاب عطا کی، جو قرآن عطا کیا، جو قرآن مکے میں ہے وہی قرآن مدینے میں ہے، جو قرآن مدینے میں ہے وہی قرآن پاکستان میں ہے، جو قرآن پاکستان میں ہے وہی قرآن ہندوستان میں ہے، جو قرآن ہندوستان میں ہے وہی قرآن افغانستان میں ہے، جو قرآن افغانستان میں ہے وہی قرآن انگلستان میں ہے، جو قرآن انگلستان میں ہے وہی قرآن امریکہ کے اندر ہے، وہی قرآن یورپ کے اندر ہے، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، پہلے دن سے لے کر آج تک جو قرآن اترا، جس طرح اترا، جس انداز میں اترا، رب نے حرف بحرف اس کو محفوظ کر دیا۔ میرے نبی پر اترنے والی کتاب کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اناجیل اربع اور اسفار 5، یہ اناجیل بنیادی طور پر سیرت کی کتابیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ انجیل نہیں ہے جو آسمان سے اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی ہیں، جیسے سیرت النبی کی کتاب سمجھ لیں، یہ سیرت عیسیٰ پر مشتمل لٹریچر ہے۔ اسفار 5 کو دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کے اقوال، ارشادات، ان کو اکٹھا کیا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کے جو مستند اقوال ہیں وہ 250-300 سے زیادہ نہیں ہیں، 250-300 سے زیادہ تعداد عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور افعال کی نہیں ملتی۔ میں قربان جو آمنہ کے لال کی عظمت پر امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر 50,000 احادیث جمع کی ہیں۔ امام متقی بر صغیر کے ایک محدث گزرے، انہوں نے اپنی کتاب میں 62,000 احادیث جمع کی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو، آپ کے اقوال اور ارشاد کو جمع کرنے لگے. 72,000 احادیث امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الجامع الکبیر کے اندر جمع کی. زندگی نے وفا کی، فوت ہو گئے، وفات تک امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ حضور کی 72,000 احادیث کو جمع کر چکے تھے. ایک طرف 250 300، ایک طرف 50,000 70,000 72,000 احادیث. صرف اتنا ہی نہیں، انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا کہتا ہے، یہ بات میں نہیں کہتا، اس مسند پہ کھڑے ہو کے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ننکانہ کے امیر قاری عمر فاروق صدیقی صاحب نے نہیں کہا، امام مالک نے نہیں کہا، امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا، امام شافعی نے نہیں کہا، امام بخاری نے نہیں لکھا، امام مسلم نے نہیں لکھا. انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کے مستند ایام کو اگر اکٹھا کیا جائے، جن کے حالات ملتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو یکجا کیا جائے تو 50 دنوں سے زیادہ ان کے مستند حالات نہیں ملتے. عیسیٰ علیہ السلام 50 دنوں سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مستند حالات ہی نہیں ملتے. شادی کیسے کرنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی سنت سے پتہ نہیں چلتا. کاروبار کیسے کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی سنت میں نہیں ہے. مزاربہ کیا ہے، مشارکہ کیا ہے، سسرال کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، نہیں ملتا کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں. اس کا ذکر نہیں ہے. اور یہاں میرے آقا کی ساری زندگی کو اللہ نے اس طرح محفوظ کر دیا. میرے نبی کے قدموں میں جوتا جو آیا، اللہ نے اس جوتے کو بھی محفوظ کر دیا. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم بتا سکتے ہیں کہ حضور کا جوتا گائے کے چمڑے سے بنتا تھا. حضور نے ساری زندگی جوتا گائے کے چمڑے کا پہنا. حضور کے جوتے کا رنگ زرد ہوتا تھا. حضور کا جوتا ٹوٹ جاتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرمت کرتے. حضور کے جوتے کی لمبائی 13 انگلیاں تھی، چوڑائی 5 انگلیاں تھی. آج میرے نبی کا جوتا بھی محفوظ ہے. اللہ کے رسول کو جوتا حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنایا کرتے. جوتا اتارتے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی نمازیں جوتا پہن کے پڑھی، طواف جوتا پہن کے کیا، مقام ابراہیم پہ نفل جوتا پہن کے پڑھے. ایک دن اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے جوتا پہن کے. نماز پڑھاتے پڑھاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جوتے کو اتار دیا. صحابہ بھی جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ نے بھی اللہ کے رسول کو دیکھا، صحابہ نے بھی جوتا اتار دیا. اللہ کے رسول نے سلام پھیرا، سلام پھیر کے فرمایا میں نے جوتا اتار دیا، تم نے کیوں اتارا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے نماز میں جوتا اتار دیا، ہم نے بھی جوتا اتار دیا. صحابہ کی محبت دیکھیے، وفا دیکھیے، عقیدت دیکھیے، اتباع دیکھیے، پیروی دیکھیے. یہ نہیں پوچھا آقا جوتا کیوں اتارا، ہم کیوں اتارے، آپ نے کیوں اتارا. اللہ کے رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا جوتا اتارنے کا، ہم کیوں اتارے. نہیں نہیں نہیں، اللہ کے رسول نے جوتا اتار دیا نماز پڑھتے ہوئے. صحابہ نے بھی اتار دیا. آقا فرماتے ہیں میں نے اتارا، تم نے کیوں اتارا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو دیکھ کے ہم نے بھی اتار دیا. فرمایا میرے تو کان میں جبریل نے کہا تھا آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے جوتا اتار دیا. آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے جوتا اتار دیا. وہ گندگی کیا تھی؟ میرے نبی کے قدموں میں آنے والا جوتا اور جوتے کو لگنے والی گندگی، اللہ نے اس کے تذکرے کو بھی محفوظ کر دیا.
یہ ہے میرے آقا کی شان. آج طالب علم بیٹھے ہیں, پتہ نہیں ان کا یہ شعبہ ہے کہ نہیں. کیا تھی وہ گندگی؟ کھٹمل کا خون تھا. کھٹمل کا خون اللہ کے رسول کے جوتے کے نیچے لگا. جبریل آ کے کان میں کہتے ہیں آقا آپ کے جوتے کو گندگی لگی. اللہ کے رسول نے جوتا اتار دیا. میرے نبی کی ساری زندگی تو محفوظ ہونا ایک بہت بڑی بات ہے, میرے نبی کے جوتے بھی محفوظ ہیں, جوتوں کا تذکرہ محفوظ ہے. حضور جس منبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماتے, وعظ فرماتے, کھڑے ہوتے, وہ منبر کس ڈیزائن کا ہوتا تھا, کس لکڑی سے بنتا تھا, لکڑی کس جنگل سے آتی تھی, اس منبر کو بناتا کون تھا, آج یہ ساری چیزیں سیرت کی کتابوں کے اندر محفوظ ہیں. میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. صرف 53 معجزے حضور کے لعاب کے ہیں. 53 سے بھی زیادہ معجزے, 53 سے زیادہ صرف حضور کے تھوک مبارک کے معجزے. ہم تو چند ایک بیان کرتے ہیں, ٹائم ہی نہیں ہوتا. 53 سے زیادہ معجزے حضور کے لعاب کے. اور میرے آقا کسی کے زخموں پہ اپنا لعاب لگاتے, اللہ شفا عطا کر دیتا. میرے آقا ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لعاب لگاتے, اللہ نقد شفا عطا کرتا. ایسا کبھی نہیں ہوا حضور نے کسی زخمی پہ لعاب لگایا ہو تو گھر جا کے شفا ملی ہو. موقع پہ اللہ نے شفا عطا کی, نقد شفا عطا کی, نقد. ایک صحابی تھے محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بچے تھے. یہ محمد بن حاتب وہ ہیں جن کا نام حضور کے نام پہ سب سے پہلے رکھا گیا. آقا کی زندگی میں 25 بچے ایسے تھے جن کا نام محمد رکھا گیا. 7 بچے ان کا بھی ذکر موجود ہے, وہ بچے محفوظ, ان کا نام محفوظ, جن کا چلتے ہوئے حضور نے پیار سے کان مروڑا تھا, پیار سے کان مروڑا. آج وہ بچے بھی محفوظ ہیں. حضور نے بچے اٹھائے. 6 بچے ایسے ہیں جن کو حضور نے گود میں اٹھایا اور حضور کی گود میں انہوں نے پیشاب کر دیا تھا. آج ان بچوں کے نام بھی موجود ہیں. محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بچے جن کا نام آقا کے نام پہ رکھا گیا. ان کی والدہ نے ہنڈیا اٹھائی, ہاتھ سے گری, سالن گرم تھا. محمد بن حاتم بچے پاس بیٹھے تھے, ان کے بازو پہ لگا, بازو بھی جل گیا, ہاتھ بھی جل گیا. محمد بن حاتم کی والدہ کہتی ہیں میں نے ان کو اٹھایا, دنیا کے سب سے بڑے طبیب اور حکیم آمینہ کے لال کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئی. عرض کرتی ہوں اللہ کے رسول یہ محمد بن حاتب ہے, آپ کے نام پہ اس کا نام نامی رکھا گیا ہے. اللہ کے رسول ہنڈیا گری, اس کا بازو بھی جل گیا, ہاتھ بھی جل گیا. میرے آقا نے اپنا لعاب نکالا, لعاب نکال کے زخمی ہاتھ پہ لگایا, زخمی بازو پہ لگایا, رب سے دعا کی. والدہ کہتی ہیں میں اپنی جگہ سے ابھی اٹھی نہیں تھی, اللہ نے میرے بیٹے کے بازو کو پہلے ٹھیک کر دیا. ایک صحابی حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 4 شادیاں کی انہوں نے. اب چاروں بیوی اپنے خامد کو متاثر کرنے کے لیے بہترین سے بہترین خوشبو منگوا رہی ہیں, بڑی اعلیٰ خوشبو, مہنگی خوشبو, دور دراز سے خوشبو, خامد کو متاثر کرنے کے لیے. لیکن جب خامد پاس آتا تو خامد کے جسم سے آنے والی خوشبو کے سامنے اس خوشبو کی کوئی حیثیت نہ رہتی, وہ خوشبو ماند پڑ جاتی. ایک دن چاروں بیویاں اکٹھی ہوتی ہیں, اکٹھی ہو کے سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول کے صحابی سے کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو. ہم نے مہنگی سے مہنگی خوشبو بھی منگوا کے دیکھ لی, لگا کے دیکھ لی, استعمال کر کے دیکھ لی, لیکن جب آپ پاس آتے ہو آپ کی خوشبو چھا جاتی ہے, آپ کی خوشبو کے سامنے ہماری خوشبوئیں ماند پڑ جاتی ہیں. صحابی عرض کرتے ہیں میں تو خوشبو لگاتا ہی کوئی نہیں, بچپن میں میرے جسم پر جلد کی بیماری لگی, مجھے کہیں سے شفا نہیں مل رہی تھی, میں بچہ تھا, میری ماں نے اٹھایا, اللہ کے رسول کی خدمت میں جا کر کے پیش کیا. عرض کرتی ہیں آقا میرے بیٹے کو جلد کی بیماری ہے, شفا نہیں مل رہی, دوائیاں اثر نہیں کر رہی. اللہ کے رسول نے اپنے
لعاب دہن کو نکالا، اپنے ہاتھوں پہ لگایا، ہاتھوں پہ مسل کے اس صحابی کا جسم پہ مل دیا۔ وہ چھوٹے سے بچے ہیں، جسم پہ ملنے کے بعد اللہ نے اسی وقت شفا عطا کر دی۔ صحابی کہتے ہیں جلد کی بیماری بھی دور ہو گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک میرے نبی نے میرے جسم پہ اپنا لعاب لگایا، ہاتھ پھیرا، اللہ نے میرے جسم سے خوشبو ہی ختم نہیں کی۔ یہ حضور کا ایک اعجاز ہے، منفرد مقام ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ نے آپ کے ہر چیز کو محفوظ کیا۔ صرف یہی نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد چیزیں محفوظ ہونا شروع ہوئی، پہلے سے محفوظ ہوئی۔ حسب محفوظ، نسب محفوظ، قبیلہ محفوظ، برادری محفوظ۔ آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں رب ذوالجلال نے جناب شیس علیہ السلام کو پیدا کیا، شیس علیہ السلام کی اولاد میں جناب انوس کو پیدا کیا، جناب انوس علیہ السلام کی اولاد میں جناب نوح علیہ السلام کو پیدا کیا، نوح علیہ السلام کی اولاد میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جناب اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب عدنان کو پیدا کیا، جناب عدنان کی اولاد میں جناب معاد کو پیدا کیا، جناب معاد کی اولاد میں الیاس کو پیدا کیا، الیاس کی اولاد میں مدرکہ کو پیدا کیا، مدرکہ کی اولاد میں خزیمہ کو پیدا کیا، خزیمہ کی اولاد میں کنانہ کو پیدا کیا، کنانہ کی اولاد میں مدر کو پیدا کیا، مدر کی اولاد میں غالب کو پیدا کیا، غالب کی اولاد میں فہر کو پیدا کیا، فہر کی اولاد میں لوئی کو پیدا کیا، لوئی کی اولاد میں کعب کو پیدا کیا، کعب کی اولاد میں مرہ کو پیدا کیا، مرہ کی اولاد میں کلاب کو پیدا کیا، کلاب کی اولاد میں قصی کو پیدا کیا، قصی کی اولاد میں ہاشم کو پیدا کیا، ہاشم کی اولاد میں قریش کو پیدا کیا، قریب کی اولاد میں جناب عبد المطلب کو پیدا کیا، جناب عبد المطلب کی اولاد میں جناب عبداللہ کو پیدا کیا، جناب عبداللہ کی اولاد میں جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا۔ آپ کا سارا جد امجد محفوظ، آپ کے جد امجد کیا کرتے تھے وہ بھی محفوظ۔ کعب بن لوئی جن کا میں نے تذکرہ کیا، آپ کے جد امجد کعب بن لوئی آپ کی پیدائش سے 560 سال پہلے گزرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کے حواریوں سے ملاقات ہوئی۔ یہ کعب بن لوئی بیت اللہ میں حج کا خطبہ دیا کرتے تھے، اور یہی وہ کعب بن لوئی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اما بعد کے لفظ کو استعمال کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس لفظ کو جاری رکھا۔ آج ہم نے بھی اپنے خطبے کے اندر اما بعد پڑھا۔ اما بعد کا لفظ آقا کی ولادت سے 560 سال پہلے آپ کے جد امجد کعب بن لوئی نے پڑھا تھا۔ حج کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ کے جد امجد ایک ایک کی تفصیل موجود ہے، کیا کاروبار کرتے تھے، کیا نظام چلاتے تھے، کیا انسلام تھا ان کا، کتنی عمریں تھی، کتنی اولادیں تھی۔ اللہ نے آج سب کچھ میرے نبی کی وجہ سے محفوظ کر دیا۔ یہ میرے آقا کی شان، عظمت اور رفت، کسی نبی کا اور یہ مقام نہیں ہے۔ کسی نبی کا اتنا حسب اور نسب آج یہ کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی عظمت اور شان۔ اور پھر ذرا اس کو ایک اور انداز میں دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اور یہی وہ زندگی ہے جس زندگی کی قسم عرش والے رب نے کھائی۔ اللہ نے بڑی قسمیں کھائیں، کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ اگر کسی کی زندگی کی قسم کھائی، صرف آمینہ کے لال کی زندگی کی قسم کھائی۔ فرمایا لعمرک، میرے محبوب تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیرے دنوں کی قسم، تیری راتوں کی قسم، تیری چلت پھرت کی قسم، تیری اٹھک بیٹھک کی قسم، تیری گفتار اور رفتار کی قسم، میرے محبوب تیری ساری زندگی کی قسم۔
اور دوسری جگہ پر رب کیا کہتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اللہ مکہ کی قسم کیوں کھا رہا؟ بیت اللہ کی وجہ سے۔ اللہ آج اس موڑ کنڈے کے مرکز میں آنے والے سوال کرتے ہیں، اللہ کو مکہ کی قسم کھا رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے؟ بیت اللہ کی وجہ سے؟ کہا نہیں، اللہ مکہ کے اندر میدان عرفات ہے، میدان عرفات کی وجہ سے؟ کہا نہیں، اللہ مکہ میں زمزم کا کنواں ہے، اس کنویں کی وجہ سے تو مکہ کی قسم کھا رہا ہے؟ رب کہتا ہے نہیں، اللہ مزدلفہ کی وجہ سے؟ کہا نہیں، اللہ پھر مینا کی وجہ سے؟ رب کہتا ہے نہیں، اللہ پھر تو مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد کیوں کہہ رہا ہے؟ رب کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ مکہ کی گلیوں نے، مکہ کے کنکروں نے، مکہ کے ریت نے، مکہ کے ذرات نے میرے نبی کے قدموں کے تلووں کے بوسے لیے۔ أَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس لیے قسم کھا، بیت اللہ تو پہلے بھی تھا، عرفات بھی پہلے، زمزم بھی پہلے، اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ اس کی گلیوں میں، اس کے بازاروں میں، اس کے سنگریزوں پہ، اس کے پہاڑوں پہ میرے محبوب کے قدم لگے۔ وہ قدم آج میں نے جس طرح حضور کے قدموں کا ذکر کیا، حضور کے جوتوں پہ بات شروع کر دوں، اللہ کے فضل و کرم سے پورا جمعہ صرف حضور کے جوتوں پہ گزر جائے۔ آج اللہ نے سارا کچھ محفوظ کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ذرا غور کرنا۔ آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 936 سال۔ 936 سالوں میں آدم علیہ السلام پر جبریل آئے 50 مرتبہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی 1780 سال۔ 450 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام پر جبریل نے آنا شروع کیا۔ 950 سال تک تبلیغ کرتے ہیں۔ 950 سال کے بعد طوفان نوح آیا، پھر اس کے طوفان نوح کے بعد 350 سال حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے۔ 1700 سالوں میں 120 مرتبہ جبریل امین حضرت نوح علیہ السلام پر آئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 882 سال۔ 882 سالوں میں 113 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ وحی آتی ہے۔ جناب ادریس علیہ السلام کی عمر تھی 33 سال۔ 33 سالوں میں جبریل آتے ہیں 4 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تھی 120 سال۔ 120 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جبریل آتے ہیں 400 مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں زندہ رہے 33 سال۔ 33 سال کے بعد پھر اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ ان 33 سالوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 115 مرتبہ جبریل امین آتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، کسی نبی پر جبریل آئے 50 مرتبہ، کسی نبی پر جبریل آئے 400 مرتبہ، کسی نبی پر جبریل آئے 115 مرتبہ، کسی نبی پر جبریل آئے 4 مرتبہ، کسی نبی پر جبریل آئے 113 مرتبہ۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے آقا کی باری آتی ہے، آمینہ کے لاکھ کی باری آتی ہے، جبریل امین آتے ہیں میرے آقا پر 24,000 مرتبہ۔ 24,000 مرتبہ۔ 40 سال کے بعد اعلان نبوت اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ 25 سالوں میں آقا پر 24,000 مرتبہ جبریل آئے۔ قرآن کی آیات 6,000 7,000، اگر ایک ایک آیت پہ بھی ایک ایک مرتبہ جبریل آئے ہوں تو پھر بھی 7,000 سے زیادہ تعداد نہیں بنتی۔ حالانکہ بڑی بڑی صورتیں ایک ہی مرتبہ نازل، سورہ یوسف ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، سورہ آل عمران ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے باوجود اگر ایک ایک آیت پر بھی جبریل آئے ہوں 7,000 مرتبہ سے زیادہ قرآن کے لیے جبریل نہیں آئے۔ باقی جبریل کس لیے آئے؟ باقی جبریل میرے آقا کی سیرت لے کر کے آئے۔
میرے آقا کی حدیث لے کے آئے، میرے آقا کی سنت لے کر کے آئے، اور جو منزل من اللہ چیز ہو وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کے اقدامات کیے، اور جس طرح میں نے کہا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کے وہ اقدامات کیے جو اللہ نے کسی بھی مذہبی اور غیر مذہبی شخصیت کی زندگی کی حفاظت کے لیے اس کا کروڑواں حصہ بھی وہ اقدامات نہیں کیے۔ ابھی وہ موقع نہیں ہے، پھر کبھی زندگی رہی ان اقدامات کا بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ وہ اقدامات تھے کیا، کس طرح اللہ نے اس کو محفوظ کیا۔ لیکن آج ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں تمام مذاہب باطلہ کو، دعوت فکر دیتے ہیں تمام دنیا والوں کو کہ آئیے ہمارے آقا کی زندگی کو اپنا لیجئے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، اس لیے کہ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، میرے نبی کا مکہ محفوظ ہے، میرے نبی کا مدینہ محفوظ ہے، میرے نبی کی پیدائش محفوظ ہے، میرے نبی کا دادا محفوظ ہے، میرے نبی کا پردادا محفوظ ہے، میرے نبی کا حسب محفوظ ہے، میرے نبی کا نسب محفوظ ہے، میرے نبی کی برادری محفوظ ہے، میرے نبی کا قبیلہ محفوظ ہے، میرے نبی کی دایا محفوظ ہے، میرے نبی کی دایا کا قبیلہ محفوظ ہے، میرے نبی کا مکہ بھی محفوظ ہے، مکے کی گلیاں بھی محفوظ ہیں، میرے نبی کی جس بازاروں میں پھرتے تھے وہ بازار بھی محفوظ ہیں، میرے نبی جہاں عبادت کرتے تھے وہ عبادت بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا قیام محفوظ ہے، میرے نبی کا رکوع محفوظ ہے، میرے نبی کے سجدے محفوظ ہیں، میرے نبی کی تہجدیں محفوظ ہیں، میرے نبی کی راتوں کا قیام محفوظ ہے، میرے نبی کے دنوں کی جنگیں محفوظ ہیں، میرے نبی کے معاہدے محفوظ ہیں، میرے نبی کا عمل محفوظ ہے، میرے نبی کا جہاد محفوظ ہے، میرے نبی کے آنسو محفوظ ہیں، میرے نبی کا رونا محفوظ ہے، میرے نبی کی مسکراہٹ محفوظ ہے، میرے نبی کا تبسم محفوظ ہے، میرے نبی کا چلنا محفوظ ہے، پھرنا محفوظ ہے، بیٹھنا محفوظ ہے، اٹھنا محفوظ ہے، لیٹنا محفوظ ہے، کھانا محفوظ ہے، بولنا محفوظ ہے، چلنا محفوظ ہے، میرے نبی جس سواری پر سوار ہوتے تھے آج اس سواری کا نام بھی محفوظ ہے، میرے نبی نے جو تلوار پکڑی اس تلوار کا نام بھی محفوظ ہے، میرے نبی کے جوتوں کا تذکرہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا مدینہ بھی محفوظ ہے، طائف بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا بدر بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا احد بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا خندق بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا حنین بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا خیبر بھی محفوظ ہے، حتیٰ کہ میرے نبی کا سسر ابو بکر بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا سسر عمر بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا داماد عثمان محفوظ ہے، میرے نبی کا داماد علی محفوظ ہے، میرے نبی کی ازواج محفوظ ہے، میرے نبی کی اولاد محفوظ ہے، میرے نبی کے بیٹے محفوظ ہیں، میرے نبی کی بیٹیاں محفوظ ہیں، میرے نبی کے چچا محفوظ ہیں، ماموں محفوظ ہیں، خالو محفوظ ہیں، میرے نبی کے اہل بیت محفوظ ہیں، میرے نبی کے صحابہ محفوظ ہیں، میرے نبی کے خادم محفوظ ہیں، میرے نبی کے غلام محفوظ ہیں، آج بلال محفوظ ہیں، عمار محفوظ ہیں، سلمان محفوظ ہیں، عبداللہ بن مسعود محفوظ ہیں، انس بن مالک محفوظ ہیں، زید بن حارثہ محفوظ ہیں، میرے نبی کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے 1,44,000 صحابہ محفوظ ہیں، 1,44,000 صحابہ ہی نہیں، میرے نبی کی عظمت یہ ہے، شان یہ ہے، مقام یہ ہے، رفت یہ ہے، میرے نبی کی اگر کسی نے ایک کروٹ کو بیان کر دیا اللہ نے اس کروٹ بیان کرنے والے کی زندگی کو بھی محفوظ کر دیا۔ آج حضور کی احادیث کو، آپ کی سنت کو، آپ کی کروٹ کو بیان کرنے والے 6 لاکھ راوی دنیا کے اندر محفوظ ہیں، صرف 6 لاکھ راوی محفوظ نہیں، 6 لاکھ راویوں کے والدین محفوظ ہیں، 6 لاکھ راویوں کے اساتذہ محفوظ ہیں، 6 لاکھ راویوں کے شاگرد محفوظ ہیں، 6 لاکھ راویوں نے جو کتابیں لکھی وہ محفوظ ہیں، تابعین محفوظ ہیں، تبع تابعین محفوظ ہیں، محدثین محفوظ ہیں، جس نے میرے حضور کی حدیث کو ایک مرتبہ بیان کر دیا وہ محفوظ ہے، صرف وہی محفوظ نہیں، میرے نبی کی حدیث
حدیث پڑھانے والے ادارے آج محفوظ ہیں، اساتذہ محفوظ ہیں، قرآن پڑھنے والے طالب علم محفوظ ہیں۔ آج امریکہ، برطانیہ، پوری دنیا کفر الٹی لگ جائے، رب کبریا کی قسم موڑ کھوٹا کا یہ مرکز انشاءاللہ العزیز قیامت تک محفوظ رہے گا۔ قاری عمر فاروق صدیق کی کلام قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہاں سے پڑھ کے جانے والا ایک ایک بچہ انشاءاللہ قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جو نبی کے ساتھ جڑ گیا، جو نبی کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی، جو نبی کے قرآن کے ساتھ لگ گیا، جو نبی کی حدیث کے ساتھ لگ گیا، جو نبی کی سنت کے ساتھ لگ گیا، اللہ نے تو اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں سمجھنے اور پیارے آقا کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔